کذالک کنتم من قبل، اس سے پہلے تم بھی ایسے تھے، تم بھی سب کے سب مسلمان نہیں تھے، کوئی بتوں کو پوچھتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، لہٰذا یہ ذہن میں رکھو تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، تم نے صرف زبان سے اقرار کیا، اللہ پاک نے مان لیا، تمہارا دل کسی نے باہر نکال کے نہیں دیکھا کہ دل سے پڑھ رہا ہے کہ زبان سے پڑھ رہا ہے۔ ہاں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہے ہیں نا، پہلے تو اس کو کہا کہ جہنم میں رہے گا، پھر کہا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، پھر کہا اس کے اوپر اللہ کا غصہ بھی ہوگا، پھر کہا اس کے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہوگی، اور پھر کہا اعد له عذابا عظیما، اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یقتل مؤمنا، اور جو قتل کرتا ہے کسی مومن کو متعمدا جان بوجھ کر، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، بس اس کا بدلہ جہنم ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اس کے اوپر، ولعنہ، اور اس کی لعنت ہوگی اس کے اوپر، وأعد له عذابا عظیما، اور تیار کر رکھا اس نے رب العالمین نے اس کے لیے عذابا عظیما، بہت بڑا عذاب۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راہ میں سفر کرو، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور نہ کہو، لمن القی الیکم السلام، اس شخص کو جو تمہاری طرف سلام کو ڈالے، لست مومنا، کہ تو مومن نہیں ہے، تبتغون عرض الحیات الدنیا، چاہتے ہوئے دنیا کی زندگی کا سامان، وعند اللہ مغانم کثیرہ، بس اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ غنیمتیں ہیں، کذالک، اسی طرح، کنتم من قبل، تم بھی تھے اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، بس اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، فتبینوا، بس تم بھی تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ومن یقتل مؤمنا، اور جس انسان نے کسی کو قتل کر دیا متعمدن جان بوجھ کر، تو غلطی سے رب العالمین نے بتا دیا کہ اس کے کیا کیا احکامات ہیں، اور اگر جان بوجھ کے کسی نے کسی مومن کو قتل کر دیا، جھگڑا ہوا اور اس کو قتل کر دیا، تو فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، یہاں تو قتل کرنے کو بہادری سمجھا جاتا ہے، فخر سمجھا جاتا ہے، اور بندہ مار دینے کو سمجھتے ہیں کہ لا آویل سے یہ نکال دیں گے تو وہ کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اس کی جزا جو قتل کرنے والا جہنم ہے، اور خالدا فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ آپ دیکھ لیں باقی جو گناہ ہے اس میں رب العالمین نے کبھی بھی ہمیشہ ہمیشہ نہیں کہا ہے، یا تو شرک کے بارے میں کہا ہے یا قتل کے بارے میں کہا ہے۔ جان بوجھ کے انسان کسی مومن کو قتل کرا تو اس کی بدلہ کیا؟ اللہ نے فرمایا فجزاؤہ جہنم، اس کی بدلہ جہنم، اور خالدن فیہا، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور ساتھ ساتھ جب ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس جہنم میں عذاب بھی ہوں گے، اور ساتھ ساتھ وغضب اللہ علیہ، اس کے اوپر اللہ کا غصہ بھی ہوگا، اللہ کا اس کے اوپر غضب بھی ہوگا، غصہ بھی اس کے اوپر ہوگا۔ یہ قتل کر دینا کوئی آسان نہیں ہے، ذہن میں رکھنا۔ دنیاوی اعتبار سے تو انسان بعض دفعہ بچ جاتا ہے اور رشوت وغیرہ دے کے جان چھوٹ جاتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں چھوٹنے والا نہیں ہے انسان۔ بہت سخت عذاب ہوگا جس کے اوپر اللہ کا غصہ بھی ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنت بھی اس کے اوپر برس رہی ہوگی، ساتھ ساتھ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور اوپر سے اللہ کا غصہ بھی اس کے اوپر ہوگا، اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہوگی، اور وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہے ہیں نا، پہلے تو اس کو کہا کہ جہنم میں رہے گا، پھر کہا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، پھر کہا اس کے اوپر اللہ کا غصہ بھی ہوگا، پھر کہا اس کے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہوگی، اور پھر کہا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حساب لگائیں رب العالمین نے کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو انسان کسی مومن انسان کو قتل کر دیتا ہے۔
اور آج قتل کرنے کے ساتھ فخر کرتے ہیں ایسی بندہ مارتا یہ کرتا وہ کرتا۔ لگ سمجھ جائے گی اللہ کے ہاں پاس جائیں جب جائے گا نا انسان اپنا غصہ یہاں پہ نکالنے کے لیے کسی کو قتل کر دیا، کسی مومن انسان کو قتل کر دیا، اللہ کے ہاں جانے کے بعد دیکھو کتنے کتنے الفاظ رب العالمین نے استعمال کی ہیں، کیسا غصہ آتا ہے رب العالمین کو جو انسان کسی مومن کو قتل کرتا ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے سفر کر رہے ہو تو فتبینوا، کسی علاقے میں جاؤ، جانے کے بعد وہاں پہ دیکھا یعنی تمہارے سامنے کوئی بندے آئے، انہوں نے السلام علیکم کہا، یعنی تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور لیکن تم سمجھ رہے ہو یہ صرف ہمیں دیکھنے کے لیے، اپنا آپ بچانے کے لیے، ہمیں دیکھ کر اس لیے کلمہ یہ ہمیں سلام کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں چھوڑ دیں۔ یہ کر کے اصل میں ایسا واقعہ ہوا تھا، ایک علاقے میں مسلمان گئے جہاد کے لیے، وہاں پہ کچھ لوگوں نے جناب آگے صحابہ کرام کو سلام کیا، کہا ہمیں دیکھ کے سلام کر رہے ہیں، پکڑو ان کو قتل کر دیا۔ اب یہ بات نبی علیہ السلام کو پہنچی، رب العالمین کی طرف سے آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سفر کر رہے ہو نا تو فتبینوا، تو پھر تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، جو تمہاری طرف سلام کرے، تمہیں السلام علیکم کہے اور تم کو یہ مومن ہے ہی نہیں ہے، یعنی دل سے مومن ہی، اوپر سے ہمیں مومن بن کے دکھا رہا ہے، اوپر سے ہمیں مسلمان بن کے دکھا رہا ہے، اپنا مال محفوظ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا تبتغون عرض الحیات الدنیا، اگر تم اس کو بھی قتل کر دو گے تو پھر ایسا سمجھا جائے گا جیسے تم نے دنیا کی لالچ کے لیے ایسا کیا ہے، تاکہ اس بندے کو مارو اور اس کا مال جو ہے نا وہ لے آؤ اور اس کو مال غنیمت بنا لو اور اپنا حصہ لے لو، یہ تمہارا مقصد ہے۔ حالانکہ ایسا تو صحابہ کرام کا نہیں تھا، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ اگر تم نے کسی کو ایسے قتل کر دیا پھر یہ سمجھا جائے گا تم دنیا چاہتے تھے، ایسا نہ کیا کرو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیوں بلا؟ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بڑی غنیمتیں ہیں، بے بہا غنیمت ہے اللہ کے پاس، جو کہ انسان مسلمان جہاد کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے بے بہا نیکیاں ہے، بے بہا ثواب ہے، جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، کبھی اس نے دیکھا نہیں ہوگا ایسا کچھ۔ سارا کچھ جو مسلمان ہوگا اور ساتھ ساتھ جہاد کے لیے بھی نکلا ہوا ہوگا، اس کے لیے بڑے بڑے انعامات ہیں، اس کے لیے رب العالمین کی رضا ہے۔ کذالک کنتم من قبل، مزید رب العالمین نے سمجھایا کہ اگر ایسی حالت میں بظاہر بھی کوئی مسلمان تمہارے سامنے ہو رہا ہے پھر بھی اسے قتل نہیں کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے کہ یہ ویسے ویسے لگا ہے کہ صحیح لگا ہوا ہے، پتہ چل جائے گا، اگر صحیح کر رہا ہے پھر جان چھوڑ دو اس کی، اگر ویسے ویسے کر رہا ہے تحقیق مکمل کرو، اور تحقیق میں اگر پتہ چلا کہ یہ صحیح ہے تو اس کو چھوڑ دو، فوراً قتل نہ کر دو۔ اور آگے فرمایا کذالک کنتم من قبل، اس سے پہلے تم بھی ایسے تھے، تم بھی سب کے سب مسلمان نہیں تھے، کوئی بتوں کو پوجتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، لہٰذا یہ ذہن میں رکھو تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، تم نے صرف زبان سے اقرار کیا، اللہ پاک نے مان لیا، تمہارا دل کسی نے باہر نکال کے نہیں دیکھا کہ دل سے پڑھ رہا ہے کہ زبان سے پڑھ رہا ہے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام جو مسلمان ہوئے کس نے دل نکال کے دیکھا باہر کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں مسلمان، بلکہ تم نے بھی زبان سے اقرار کیا، صحابہ دوسرے نے مان لیا، اللہ نے مان لیا، نبی علیہ السلام نے مان لیا، تو مطلب یہ ہے کہ تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، تم بھی زبان سے اقرار کیا تھا تم نے بھی، اگر کوئی تمہارے سامنے زبان سے اقرار کرتا ہے اس کی تحقیق کر لو۔ فمن اللہ علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تم کو اسلام کی سمجھ عطا فرما دی، تم بھی ایسے ہی تھے، تم کو اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، تمہارے اوپر اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے، لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے تو فتبینوا، کہ تم بھی تحقیق کر لیا کرو، مکمل جب پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے تو پھر چھوڑ دو۔ جناب حضرت علی فرمایا کرتے تھے، حضرت علی فرماتے تھے 1000 بندہ مارنا اس کے مقابلے میں ایک بندہ مسلمان ہو جانا مجھے زیادہ محبوب ہے، مجھے زیادہ محبوب ہے کسی ایک بندے کو مسلمان کر لوں، لہذا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو بھی تم عمل کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، جیسا بھی انسان عمل کر کے جائے گا اللہ اسے باخبر ہے، اللہ ہر وقت انسان کو دیکھ رہا ہے، اس کے ہر عمل سے واقف ہے، اس کے ہر عمل کو نوٹ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، کل قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، ہر چیز اس کے سامنے نکھر کے آ جائے گی،
اس وقت انسان کا اعمال نامہ جب سامنے ہوگا، اگر اچھے عمل کر کے گیا ہوگا پھر تو خوش ہوگا، کہے گا او لوگوں دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ اگر برے عمل کر کے جائے گا پھر کہے گا ہائے کاش میں مٹی ہو چکا ہوتا، مجھے کوئی کچھ نہ کہتا، میری جان چھوٹ چکی ہوتی، میں اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میرا حساب کتاب ہوا کیا ہے، بولا مدری ما حسابیہ، میں جانتے ہی نہ ہوتا میرا حساب کتاب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، میرا سارے کا سارا معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، میں بھی مٹی کے ساتھ مٹی مل جاتا ہے، مجھے کبھی دوبارہ حساب کتاب کے لیے نہ اٹھایا جاتا۔ لیکن اس وقت یہ ہائے 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 کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ رب العالمین نے دنیا کی زندگی دی ہے، ہمیں سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، اور سمجھانے کے لیے علماء دی ہیں، اللہ کا قرآن موجود ہے، نبی علیہ السلام کی ساری سنت موجود ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ کی توفیق۔